بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم پڑھیں گے نثر نگاری پہ تبصرہ کرنا ہے ہمیں احمد ندیم قاسمی کی نثر نگاری پہ تبصرہ پڑھیں گے ہم۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، یا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کر محر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے اس کی تعارف۔ اردو ادب کے بہترین ناول و افسانہ نگار، ڈرامہ نویس، کالم نویس، صحافی، ادیب، نقاد اور دانشور احمد ندیم قاسمی صاحب 20 نومبر سن 1914 کو سرگودا کی تحصیل خوشاب کی کورنگ میں پیدا ہوئے۔ گھر والوں نے ان کا نام احمد شاہ رکھا۔ قاسمی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں خوشاب سے ہی حاصل کی۔ بعد ازیں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے لاہور میں بطور مصنف کام بھی کیا۔ اس سب کے علاوہ وہ مترجم بھی تھے، یعنی انہوں نے ترجمے بھی کیے۔ انہوں نے جاپانی نظموں کے اردو میں تراجم بھی کیے اور ریڈیو اور ٹی وی کے لیے لازوال ڈرامے بھی لکھے۔ ان کے افسانوں کا بڑا حصہ نہ صرف ہندی زبان میں بلکہ بہت سے افسانے روسی، چینی، فارسی اور انگریزی کے علاوہ پنجابی، بنگلہ، سندھی، گجراتی اور مراٹھی جیسی علاقائی زبانوں میں بھی منتقل ہو چکا ہے۔ حقیقت نگاری۔ احمد ندیم قاسمی نے سماجی حقیقت نگاری کے ذریعے نہ صرف اپنے افسانوں میں دیہی رہن سہن، طبقاتی تضاد، سماج کے پسے ہوئے استحصالی طبقات اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو موضوع بنایا، بلکہ سیاست اور مذہب کے ٹھیکیدار بھی جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا استحصال کرتے ہیں، ان کی قلم کی زد سے بچ نہ پائے۔ سادگی و سلاست۔ قاسمی صاحب ناول اور افسانے بہت سادہ اور انتہائی عام لوگوں اور کرداروں سے بنت کرتی کہانی بیان کرتے تھے۔ خدا معلوم مگر ان کی کہانیاں آخرت تک مٹی کے کچے گھروں سے جڑی رہیں۔ ان کی تحریریں زندگی کے ہر پہلو پر سے پردہ چاک کرتی تھیں۔ ان کا انداز بیاں ہر خاص و عام کے ذہن میں نقشہ بنا دیتا تھا اور قاری مرکزی خیال کے مدار سے باہر کبھی نہیں بھٹکا۔ موضوعات کا تنوع۔ قاسمی صاحب نے اپنی نثر نگاری میں مختلف موضوعات پر لکھا، جن میں سماجی، سیاسی، معاشرتی اور ادبی موضوعات شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے دور کے اہم مسائل پر بھی قلم اٹھایا اور ان کے بارے میں اپنے خیالات پیش کیے۔ ان کی تحریروں میں انسانیت، محبت، انصاف اور آزادی جیسے موضوعات بھی بار بار سامنے آتے ہیں۔ کردار نگاری۔ قاسمی صاحب کے کردار بہت متحرک اور حقیقت پسندانہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے قارئین کو اپنے کرداروں سے محبت کرنے، ان سے نفرت کرنے، ان سے ہمدردی کرنے اور ان کے ساتھ ہنستے اور رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کی نفسیات کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور انہیں بڑی مہارت سے پیش کرتے ہیں۔ دیہی زندگی کی عکاسی۔ قاسمی صاحب دیہی زندگی کے بڑے نقش شناس تھے۔ ان کی تحریریں صداقت پر مبنی تاثر دیتی تھیں اور وہ زندگی کی اصلیت کو پیش کرتے تھے۔ دیہاتی پس منظر میں ان سے زیادہ خوبصورت کہانیاں کسی اور نے نہیں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنے نثر میں پنجاب کی دیہاتی زندگی کی اتنی بہترین انداز میں تصویر کشی کی ہے کہ وہاں کا طرز معیشت، رہن سہن، طبقاتی نظام، دلکش مناظر سب قاری کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ معاشرتی شعور کی بیداری۔ احمد ندیم قاسمی کی تحریروں کے بنیادی موضوعات معاشی اور معاشرتی ناہمواریاں ہیں جو ہماری زندگی میں قدم قدم پر موجود ہیں اور غریبوں اور بے وسیع لوگوں کے استحصال کرتی رہتی ہے۔ سیاست اور مذہب کے ٹھیکیدار اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو قربان کرتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان فاصلوں کو ہوا دیتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی اپنی تحریروں میں یہ سب بیان کر کے لوگوں کا معاشرتی شعور بیدار کرتے ہیں۔ جنگ کے اثرات۔ جنگیں اور ان کے اثرات بھی احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کا موضوع رہا ہے۔ مقامی جنگوں کے علاوہ عالمی جنگوں کی تباہ کاریوں کا ذکر بھی ان کے افسانوں میں اکثر نظر آتا ہے۔ ان کے افسانوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جنگیں اپنے اختتام کے باوجود بھی کئی ایسے سماجی مسائل پیدا کر جاتی ہیں جن میں انسانوں کی عزت محفوظ رہتی ہے، نہ خاندانوں کی عظمت۔ سماجی مسائل۔ احمد ندیم قاسمی نے دیہی زندگی کے مسائل کے ساتھ ساتھ شہری زندگی کے سماجی مسائل کو بھی اپنی تحریروں کا موضوع بنایا۔ ان کے افسانوں میں شہر کی غربت، بے روزگاری، مزدور، بھکاری، کلرک، افسر وغیرہ کے مسائل بھی ملتے ہیں۔ قاسمی صاحب کے افسانوں کا بنیادی موضوع طبقاتی تضاد ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں حالات کی ستم ظریفی، معاشی جبر، ظلم و ستم، سماجی قوانین اور ناانصافیوں پر مبنی نظام بھی پیش کیا ہے۔ تقسیم ہند اور غیر جانبداری۔ احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کا ایک اہم موضوع تقسیم ہند کے وقت ہونے والے فسادات ہیں۔ اردو کے تقریباً سبھی بڑے افسانہ نگاروں نے اس موضوع پر لکھا۔
احمد ندیم قاسمی کے اس پس منظر میں لکھے گئے افسانے اپنے غیر جانبداری کی وجہ سے اہم ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی قوم یا مذہب کے لوگ ایسے حالات میں مشتعل ہو سکتے ہیں۔ اچھے برے لوگ سماج کے تمام طبقوں میں ہوتے ہیں اور انسان کی محرومیاں، ناکامیاں یا نفسیات ایسے سانحوں کا سبب بنتی ہیں۔ زبان پر عبور۔ احمد ندیم قاسمی کو اردو زبان پر کامل عبور حاصل ہے۔ وہ لفظوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ وہ قاری کے ذہن میں ایک واضح اور دلکش تصویر بن جاتی ہے۔ ان کی زبان سادہ اور سلیس ہے، انداز بیان رواں ہے۔ ثقیل اور بھاری بھرکم الفاظ کے بجائے وہ سادہ الفاظ میں اپنی بات بیان کرتے ہیں۔ ان کی نثر میں گہرائی اور لطافت بھی ہے۔ وہ مشکل موضوعات کو بھی آسان اور دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اخلاقی اقتدار۔ قاسمی صاحب کی نثر نگاری میں اخلاقی اقتدار واضح سے نظر آتی ہے۔ وہ اپنے قارئین کو اچھے اور برے کے درمیان فرق سمجھنے اور اچھی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں انسانیت، محبت، انصاف اور آزادی جیسی اخلاقی اقتدار کو فروغ دیا گیا ہے۔ انسان دوستی۔ احمد ندیم قاسمی کی نثر میں انسان دوستی کا پہلو بہت نمایاں ہے۔ وہ اپنے فن پاروں میں انسانیت کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں زمین اور انسان سے ان کی محبت کھل کر سامنے آتی ہے۔ ان کے یہاں غم، غصے، نفرت، تنگ نظری اور تشدد کا کوئی شائبہ نہیں۔ وہ ہر کہیں محبت اور خلوص وفا کا مجسمہ نظر آتے ہیں اور یہی ان کی بڑائی کی دلیل ہے۔ انسانی نفسیات۔ قاسمی صاحب انسانی نفسیات کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اپنے افسانوں میں اپنے کرداروں کی نفسیاتی گروہوں کو بڑی عمدگی سے سلجھاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص فطرتاً برا ہوتا ہے اور نہ محض ذاتی برائی کے سبب اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، بلکہ اندرونی اور بیرونی طرح کے محرکات مل کر اسے گناہ پر آمادہ کرتے ہیں، اور پتھر سے پتھر دل انسان میں بھی محبت اور رحم کے جذبات ضرور ہوتے ہیں۔ فنون۔ ان کی ایک اور انفرادیت بطور مدیر فنون کی ہے۔ وہ نہ صرف فنون کے مدیر رہے بلکہ ادب، لطیف اور نقوش کی ادارت سے بھی وابستہ رہے۔ احمد ندیم قاسمی کی شاعری میں غزلیں اقبال اور فیض کی شعری روایت کے بعد بہت اہم گردانی جاتی ہے۔ اعزازات۔ قاسمی صاحب ان بہت چند لوگوں میں شامل ہیں جن کو ان کی شاعری خدمات پر 3 بار آدمجی ادبی انعام دیا گیا۔ ان کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو تمغہ برائے حسن کارکردگی، جو کہ پاکستان کا اعلیٰ سول اعزاز ہے، دیا گیا۔ انہیں ستارہ امتیاز، عالمی فروغ، اردو ادب، کمال فن ادبی اور علامہ اقبال انعام سے بھی نوازا گیا۔ آخری ایام۔ 10 جولائی 2006 کو تقریباً 90 برس کی عمر میں احمد ندیم قاسمی راہ ملک عدم ہو گئے۔ احمد ندیم قاسمی جیسی ہمہ جہت شخصیت کا چلا جانا ادب کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ ان کو لاہور میں ہی مدفن کیا گیا۔ ان کی ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان کے محکمہ ڈاک نے احمد ندیم قاسمی کی 30ویں برسی پر ایک یادگار ٹکٹ جاری کیا جس پر قاسمی صاحب کا عکس بنا ہوا تھا۔ تو یہ ہماری ہو گئی احمد ندیم قاسمی کی نثر نگاری کی خصوصیات پر تبصرہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں ایک اچھا سا کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک